اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، پروردگار میری مسند کے قریب ترین میرے ابو بکر کو بھی کر دینا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محبوب آپ کو کون محبوب ہے عورتوں میں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جواب یہ ابوہا، اس کے والد۔ ایک شخص اس ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے چل رہا تھا، چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا، آگے چل رہا تھا، پتہ ہے دربار رسالت سے کیا کہا گیا؟ رک، جانتا ہے تو کس سے آگے جا رہا ہے؟ اس شخص سے تو آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انبیاء کے بعد جس شخص پر سب سے زیادہ خیر لے کر سورج طلوع ہوا ہے وہ ابو بکر ہے۔ جس شخص کو اپنے پاس مشورے کے لیے روکتے ہیں سبھی کو بیچ کر، وہ شخص ابو بکر ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے سوا کسی اور کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا نہیں کہا، سوائے اس شخص کے جس کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ ابو بکر آپ خواب کی تعبیر بیان کرو۔ رسول نے بتایا کہ سب سے بڑا قاری مصلی پہ کھڑا ہوگا، ابو بکر کو کھڑا کر کے بتا دیا اس امت کا سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہ ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر سیدہ کہول اہل جنہ، وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین، پہلوں کے بھی اور بعد کے بھی جتنے بوڑھے جو جنتی ہوں گے، یعنی اس دنیا میں جتنے لوگ بڑھاپے کی زندگی گزار گئے اور قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، تو ان تمام بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ۔ تمام اہل سنت کا جو کسی اور سے متاثر نہیں ہے، کسی رافضی قادیانی کسی اور سے متاثر ہے، افضل البشری بعد الانبیاء، اول البشری بعد الانبیاء نہیں، افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اول نمبر پہ نہیں، انبیاء کے بعد افضل درجے پہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر و رسول دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ابو بکر و رسول دونوں ٹھیک ہے نا، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ جو غار والا واقعہ ہے، اس واقعے میں آپ غور کیجئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس واقعے پہ غور کیجئے، آپ کو بالکل واضح اور کلیئر فرق نظر آئے گا کہ اللہ کے ہاں قربت اور معیت کیا چیز ہے۔ جس کو جتنی زیادہ قربت حاصل ہوتی ہے، جس کو جتنی زیادہ معیت حاصل ہوتی ہے، پھر درجہ بھی تو اسی کا بلند ہوتا ہے نا۔ نہیں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ہر مقام پر سب سے آگے آگے کیا ہے۔ آپ پہلے مسلمان ہیں، آپ پہلے رسول کے تصدیق کرنے والے ہیں، آپ سب سے پہلے زمین خرید کر مسجد بنواتے ہیں، آپ کا گھر سب سے پہلی مسجد ہے، آپ حضور کے ساتھ پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر با جماعت نماز پڑھی، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے خود اپنے حکم سے اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے، آپ وہ پہلے شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلامی حج کا امیر مقرر کیا ہے، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سے پہلا جنتی ہونے کا اعزاز دیا، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انت عتیق من النار فرمایا کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں، آپ وہ شخص ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انت صدیق فرمایا، آپ وہ شخص ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر اپنے ساتھ رکھا، آپ وہ شخص ہیں کہ
کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشورے میں شریک کیا۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جو سب سے پہلے تمام امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مال نچھاور کرنے والے پہلے مرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا سب سے پہلا دفاع کرنے والا شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دی۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جن کو اسلام کے لیے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں خانہ خدا میں پیٹا گیا۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کے لیے چنا ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہا ہے۔ آپ وہ شخص ہیں جن کو پوری امت یہ سمجھتی ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تمام انبیاء کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں کہ جن کو افضل ترین